آج خطابت آفتاب آمد دلیل آفتاب، آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب چشتی ان کا تعارف مکمل تو کرا چکے ہیں۔ آپ نعروں کی گونج میں ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند. حضرات گرامی، برطانیہ میں 18 تاریخ کو جون کی 18 کو آیا. 21 تاریخ کو بلیک برن میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، قطب گجرات حضرت مولانا سید وجیہ الدین علوی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 بزرگوں کا عرس کیا اور 24 کو میں بہت ایزی بن کر فجی چلا گیا. کل ہی لوٹا ہوں. فجی، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا جلسہ کرتے ہوئے کل ہی میں لوٹا. 32 گھنٹے کا تو سفر تھا. جب میں اترا تو میں صفر تھا. بلیک برن پہنچا میں. مجھے صبح اطلاع ملی کہ اہل سنت و جماعت کا شیر درجہ ہے. مدینے کا بادل برمنگم میں برسا ہے. للکارا اس نے اور وہ شاید آ جائیں. شاید میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ میں نے بلیک برن میں بلایا تھا تو یقیناً نہیں آئے تھے. شاید پچھتاوے میں آ جائیں.
اور شاید اس لیے میں بول رہا ہوں، کون اپنے موت کے محضر نامے پہ دستخط کرے گا؟ ڈیتھ سینٹینس پر سگنیچر کون کرتا؟ سعید اسد کے سامنے آنا کسی آدمی کے سامنے نہیں آنا، بلکہ سنیت کی تلوار اور اس تلوار کی دھار کا نام اسد ہے۔ کون اپنی گردن کٹانے آئے گا؟ میں نے سنا تو یہ جلسہ تو تھا نہیں کہ میں دعوت کا انتظار کرتا کہ لوگ مجھے بلاویں تب میں آؤں۔ میرے نبی کی عزت کو للکارا جائے، میرے نبی کی عزت۔ یاد رکھو، معاملات اپنے ہوں تو دعوت چاہیے، معاملات اپنے ہو تو دعوت چاہیے، اور اگر کوئی نبی کی عداوت دکھائے تو دعوت کی کیا ضرورت؟ اس عداوت سے ٹکرانے کے لیے جس حال میں جو ہو، جس حال میں جو ہو تو باہر نکل پڑے۔ میں تقریر کے لیے نہ آیا ہوں، آپ میری بہت سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اسی برمنگم میں سنی کانفرنس میں سنیں گے بھی، اتوار کو، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور پھر تقریر میں نے اس لباس میں کیا کب ہے؟ جلسے میں جب دعوت دی جاتی ہے تو مولوی ہاشمی آتا ہے، لیکن جب نبی کو للکارا جائے گا تو امتی ہاشمی آتا ہے۔ فرض میں مولوی کی جگہ ادا کروں گا، آج تو میں امتی کا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ لکھ کے دیا ہے اور کاتب سے کتابت کرا کر کے بھیجا ہے، اس کی حقیقت تو علامہ سعید اسد صاحب مدد اللہ العلی، مولا تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ہمیشہ آتے ہیں تاکہ برطانیہ کی ٹھنڈک ہمارے جسم کو تو ٹھنڈی کر سکے، روح کو نہ کرنا پائے۔ میں ارے سبحان اللہ، ایسے کیسے کام چلے گا مفتی صاحب؟ آپ تو گل رحمان ہیں، وہ تھوڑی ہے جو گل ہو گیا۔ تو میں ان کے جواب پر کچھ نہیں بولتا، کیونکہ بولنے ضرور بولنے۔ اب جب حکم ہو گیا ہے، سنیت کے شیر نے علی کے گھر کے شیر کو کہا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جناب محمد یونس صاحب کے نام انہوں نے عبد الحادی العمری، جس کا صحیح ترجمہ اردو میں لومڑی ہے، عربی بھی صحیح کرنی پڑے گی کہ عمر پر الف لام کب داخل ہو گئے، اس کی عمر ہی ایسی ہے، عمر ہی ایسی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث برطانیہ ہے، کہ آپ نے مناظرے کے بابت، میں تفصیل میں نہیں، چند الفاظ بتا رہا ہوں کہ وہ کہاں گھر گئے ہیں، کہاں پھنس گئے ہیں اپنے جواب میں۔ مناظرے کا موضوع یہ قرار پایا تھا جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کے تعلق سے مناظرہ کرنا تھا۔ کن لوگوں نے ڈس آنر آف پروفیٹ، وی آر مسلم،
we believe La ilaha illallah Muhammad. And there are only two schools in the world. One honor of the Prophet and second school is dishonor of the Prophet. Honor of Prophet founded by angels and dishonor of Prophet founded by devil. आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का हुक्म हुआ तो एंजल्स बोला फसजदू इल्ला इब्लीस। ताज़ीम करने वालों का एक नूरानी काफिला पहले भी था, वो नूरानी जमात अब भी है। और नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला एक ढीठ पहले भी था, अब उसकी भी जमात है। सवाल ये था कि तुम जो हो वो कहते क्यों नहीं? सवाल ये नहीं है कि तुम सुन्नी हो जाओ, हम कोई ठेकेदार हैं क्या? हमें तुम्हें जो बनना है बनो, मगर जो बन जाओ उसे बोलो, बनो कुछ, बोलो कुछ। ये बंद होना चाहिए। तुम्हें राज़ी बनना है बन जाओ, मगर बोलो कि राज़ी हूं। तुम्हें कादियानी बनना है बन जाओ, मगर बोलो कि मैं कादियानी हूं। तुम्हें वहाबी बनना है बन जाओ, मगर बोलो कि मैं वहाबी हूं। अगर नहीं सच बोलना आता तो सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। हम जो हैं वो बोलते हैं हमें। हम कादरी हुए तो बोले हम कादरी, हम शाफई हुए तो बोले हम शाफई, हम हनफी हुए। तुम बोलते क्यों नहीं? छापते कुछ हो, बोलते कुछ हो। हिफ्जुल ईमान में तुमने छापा, तहज़ीरुन नास में तुमने छापा, बराहीन कातिया में तुमने छापा, तक़वीतुल ईमान में छापा, सिराते मुस्तकीम में छापा। जब छापा है तो छुपाते क्यों हो? छुपाना था तो छपाया क्यों? और जब छप गया है तो छुपाओगे कैसे? मसला तेरा मेरा नहीं है, मसला हिंदो पाक का नहीं है, मसला जुगराफिये का नहीं है, मसला सईद असद का और अब्दुल हादी का नहीं है। मसला यह है कि रसूल पाक को मानने का जो तुमने तरीका इख्तियार किया है, ये तौहीद है, ये गुस्ताखी है और ये कुफ्र है। और कुफ्र के बाद ना मुसलमान रह पाएगा, मुर्तद हो जाएगा, ना उसके सजदे, ना उसकी नमाजें, ना इबादतें। इतनी अहम बात बताओ, बुनियादी है कि नहीं? फंडामेंटल टकराव है या नहीं? असासी इख्तिलाफ है कि नहीं? और वो कहते हैं कि हम संजीदा बुनियादी असासी बातों के लिए तैयार हैं, इस मुनाजरे के लिए तैयार नहीं, इस मुनाजरे के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये मौजू के बारे में ये खालिश पेशावराना मौजू है। इस किस्म के बेसरोपा मौजू पर गुफ्तगू करना गढ़े हुए मुर्दों को उखाड़ने के मुतरादिफ है। ये पेशावराना है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिसालत को बुलंदी बुलंद पायदी और बेमिसली को साबित करना पेशावराना है। रसूल पाक की अज़मत को बताना पेशावराना है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हैसियत को साबित करना पेशावराना है। तो मुझे बताओ कि तुम ये सवाल खुद खुदा से करोगे कि नहीं कि उसने अपने रसूल की अज़मत क्यों बताई, अपने रसूल की फजीलत क्यों बताई? या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा क्यों कहा? व रफ़अना लका ज़िक्रा क्यों कहा? व रफ़अ बअदहुम दरजात क्यों कहा? व अल्लमका मा लम तकुन तअलम क्यों कहा? व दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला क्यों कहा? व लसौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा क्यों कहा? तो नबी की शान बयान करना ये तो खुदा बयान करे, रसूल के इल्म गैब को खुदा बयान करे, रसूल को हर पे निदा से खुदा याद करे। या अय्युहन नबी खुदा कहे, या अय्युहल मुज़म्मिल खुदा कहे, या अय्युहल मुद्दस्सिर खुदा कहे, यासीन खुदा कहे। ये खुदा से कितना अलग हो गया है कि या नबी नहीं कह पा रहा है, या रसूल नहीं कह पा रहा है। जो खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ, ये रसूल की हैसियत को गैर असासी करार दे रहे हो, गैर बुनियादी करार दे रहे हो। अरे जो रसूलुल्लाह का नहीं वो अल्लाह का नहीं।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी तौहीन अगर कोई करे, मैं कहता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तो बड़ी बात है। पूछ अफजल सहाबा से, पूछ अफजल बशर बादल अंबिया से, पूछ खिलाफत राशिदा की जान से, पूछ पैगंबर के इंतखाब से, पूछ रसूल की उस तरबियत याफ्ता शख्सियत से, पूछ उस शेख उस सहाबा से, पूछ उस अफजल तरीन सहाबी से। ना कुरान से इनकार था, ना पूरे कुरान से इनकार था, जो खुदा से इनकार था, ना रसूल से इनकार था, सिर्फ ज़कात से इनकार, सिर्फ ज़कात से इनकार किया। तो सिद्दीक़ अकबर ने एक लम्हा इंतजार नहीं किया, अपनी हक सदाकत की तलवार से मुनकिरीन ने ज़कात की गर्दनें काट दी, गर्दनें काट दी, गर्दनें काट दी। क्या ये भी गढ़ा हुआ मसला था? क्या ये भी पेशावराना कदम था? क्या ये भी प्रोफेशनल स्टेप लिया था सिद्दीक़ अकबर ने? ज़कात जो रसूल का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, हुक्म ना मानने वाले की गर्दन सिद्दीक़ अकबर ने काटी, हुक्म ना मानने वाले की। तूने तो रसूल ही को नहीं माना, तूने तो नबी ही को नहीं माना। हाथ में तलवार होती सुन्नते सिद्दीक़ी बराबर। इस किस्म के बेसरोपा लहू मौजू है हिफ्जुल ईमान, मौजू है तहजीरुल नास, मौजू है बराहीन कातिया, मौजू है रिसाला यकरोजी, मौजू है तक़वीतुल ईमान, मौजू है सिरात मुस्तकीम, मौजू है तौहीद रसूल, मौजू है गुस्ताखी रसूल, मौजू है डिसऑनर ऑफ प्रॉफिट। और इसको इन्होंने क्या कहा? लहू, बेसलेस। इसका मतलब तक़वीतुल ईमान बेसलेस है, हिफ्जुल ईमान बेसलेस है, ये सब लघु है। जब मौजू ही को लघु कहा तो मौजू है तहजीरुल नास, मौजू है बराहीन कातिया, मौजू है हिफ्जुल ईमान और मौजू है लघु। तो लघु है तक़वीतुल ईमान, लघु है तक़वीतुल ईमान, लघु है सिरात मुस्तकीम। और जब किताब लघु है तो मुसन्निफ भी उसका लघु है, मुसन्निफ भी उसका लघु है। तुमने मौजू को लघु कहकर अपने हाथ से अपना हाथ काटा है। मौजू दाता गंजबख्श नहीं थे, मौजू गरीब नवाज नहीं थे, मौजू गौसे आजम नहीं थे, मौजू गरीब नवाज नहीं थे, सरकार नक्शबंद नहीं थे, आकाए सोहरवर्द नहीं थे, अहले सुन्नत का ईमान नहीं था। रसूल के गुस्ताख को मौजू बनाया गया। और इस मौजू को तूने बेसलेस कहा है तो अशरफ अली बेसलेस हुए, रशीद अहमद बेसलेस हुए, कासिम नानवी बेसलेस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, यानी तक़वीतुल ईमान में जो कुछ लिखा है, बराहीन कातिया में जो कुछ लिखा है, उसे गड़ा मुर्दा को इन्होंने मान ही लिया है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर वो मुर्दा जो गड़ गया हो वो उसकी मौत की वजह न मालूम हो, जो मुर्दा कब्र में गड़ जाए, बाई दी वे गड़ जाए और उसकी रीजन ऑफ डेथ ना मालूम हो तो उखाड़ा जाएगा कि नहीं, निकाला जाएगा कि नहीं? रीजन ऑफ डेथ। तो जो मौलवी तेरा मर गया है और कुफ्र में मरा है तो कुफ्र के फाइंड आउट करने के लिए उखाड़ा जाएगा कि नहीं, उखाड़ा जाएगा कि नहीं? तू घबराता क्यों है? देख, मुर्दा उखाड़ने से वो डरे जिसका पीर मुर्दा हो, वो क्यों डरे जिसका पीर जिंदा हो? वो गुफ्तगू करने के लिए मौजूद दे रहे हैं, शिर्क व बिदअत पर गुफ्तगू कीजिए। बताओ, बिदअत कहीं असासी मामला है क्या? ये बिदअत का मतलब ये है कि ये हिफ्जुल ईमान पर बात करने को तैयार नहीं, ये तक़वीतुल ईमान पर बात करने को तैयार नहीं। अब कैसे तैयार हो जाएंगे? हज़रत मौका दीजिए ताकि मैं इसको अपने हॉस्पिटल में ले जाकर सही पोस्टमार्टम कर। अभी 5 मिनट पहले मुझे मिला है, एक्सटम्पोर जो कर सकता था वो मैंने कह दिया है। अब लेट मी थिंक अबाउट इट, इनस एंड आउट्स क्या है और डीप में ये क्या है। मुझे एक शौक लाया है, एक दीवानगी लाई है, एक प्यार लिया है। न मैं मदूह और न इस किस्म के जलसों के लिए मैं दावत का कभी मुंतजिर रहा, न आइंदा रहूंगा। मैं गायबाना तौर पर अल्लामा को जानता था, देखा भी था, मगर आमने सामने नहीं, किसी और जरिए से देखा था। अब वो जरिया कितना सही निकला कि सही जगह, सही सूरत को, सही सूरत में
ایک صورت کو دوسری صورت سے ملا کر ایک ہی صورت بنا دیا، ایک ہی صورت بنا دیا۔ عجیب وہ کیسے مناظرہ کر سکتے ہیں جن کتابوں میں رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دی گئی ہو، وہ کیسے اسے صاف کر پائیں گے؟ ہاؤ کین کلین دیئر بکس، ڈرٹی بکس؟ ارے بھیا ٹوائلٹ ہو تو صاف ہو جائے، باتھ روم ہو تو صاف ہو جائے، کفر کیسے صاف کرائیے؟ کفر کی صفائی کے لیے صرف توبہ ہے، جس کی توفیق جب اٹھ جائے تو کیسے صفائی ہو سکتی ہے؟ توبہ تو کرتے نہیں، جو میتھڈ ہے اس کو ختم کرنے کا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، ہر انسان آپس میں، ہم بولتے ہیں نا انسان بھائی بھائی، جو بھی انسان ہے ہیومن بینگ برادرز ٹوگیدر، جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب پہلے تو انہوں نے یہ قانون بنایا، کیا قانون بنایا؟ ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، ہر آدمی آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایک لا یہ بنا دیا، اور دوسرا لا یہ بنایا کہ جو بڑا ہے، جس کو اللہ نے بڑائی دی ہے، بزرگی دی ہے، جو سپیریئر ہے وہ بڑا بھائی ہو گیا، وہ بڑا بھائی۔ دوسرا قانون یہ بنایا، اور تیسرا نتیجہ یہ نکالا حضور بھی انسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، اور اللہ نے انہیں بڑائی دی ہے، اس لیے وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے۔ یہ قانون بنایا، وہ مثال دیا، اور ہم کہتے ہیں کیسے یہ سامنے اس کو ثابت کرنے آئیں گے؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون میرا بنایا ہوا نہیں ہے، ہر انسان بھائی بھائی ہیں، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ ان کے مولوی نے بنایا، یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بنایا، مولوی اسماعیل دہلوی نے بنایا، اور اسے تقویت الایمان میں چھاپا ہے، چھپایا نہیں ہے، چھاپا ہے، چھپا تو برطانیہ والے ہیں۔ خدا جانے وہ کیسے جامد ہوتا ہے، وہ کیسے حامد ہوتا ہے، وہ کیسا خالد ہوتا ہے، نہ جانے اس کا کیسا والد ہوتا ہے، نہ جانے کیسا والد ہوتا ہے جس کے گھر ایسا خالد ہوتا ہے۔ وہ خالد ہے جس پر قرآن ناز کرے، جس پہ ملت ناز کرے، ایک ایسا ہے جس سے سب بچنے کی کوشش کریں۔ جناب تیار نہیں ہے، یہ قانون آپ نے بنایا، ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، اللہ نے جس کو بزرگی دی وہ بڑا بھائی ہوا، بزرگی دی وہ بڑا بھائی، یہ بنایا ہوا تمہارا قانون ہے، یہ نجدی قانون ہے، یہ وہابی قانون ہے، یہ دلی کا اسماعیلی قانون ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا قانون ہے۔ چل تیرے کو تو مبارک ہو، ارے تو نے بنایا تو مان، تیرا قانون تجھی سے میں منوانا چاہتا ہوں۔ چل یہی مان لے کہ ہر انسان آپس میں بھائی ہے، چل بول یہ اشرف علی تھانوی انسان ہے کہ نہیں؟ یہ رشید احمد انسان ہے کہ نہیں؟ یہ خلیل احمد امبیڈوی انسان ہے کہ نہیں؟ یہ قاسم نانوتوی انسان ہے کہ نہیں؟ اچھا بول ابو جہل انسان ہے کہ نہیں؟ ابو لہب انسان ہے کہ نہیں؟ یہ فرعون انسان ہے کہ نہیں؟ یہ نمرود انسان ہے کہ نہیں؟ تو دیوبند کے مولوی بھی انسان اور فرعون اور نمرود بھی انسان۔ چل تو بول، میں نہیں بولتا، میں تو کوئی بڑائی ماننے کو تیار نہیں، تو بول دونوں میں بڑائی کس میں ہے؟ فرعون بڑا ہے کہ اشرف علی؟ بزرگی کس کو تیرے حساب سے ہے؟ تو اپنے حساب سے بول، میرے حساب سے تو دونوں ایک ہیں، ایک کلمہ پڑھ کے باہر ہے، ایک پڑھ کے باہر ہے، یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو بول تیرا سافٹ کارنر اگر ہے تو اشرف علی بھی انسان ہے، رشید احمد بھی انسان ہے، قاسم نانوتوی بھی انسان ہے، اسماعیل دہلوی بھی انسان ہے، نمرود بھی انسان ہے، فرعون بھی انسان ہے، حامان بھی انسان ہے، شداد بھی انسان ہے، ابو جہل بھی انسان ہے، ابو لہب بھی انسان ہے، اور سب انسان آپس میں۔ اور اللہ نے جس کو بڑا بنائے مولوی کو تو بڑا ماننا ہی پڑے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ اشرف علی ابو جہل کے بڑے بھائی ہیں، ابو لہب کے بڑے بھائی ہیں، فرعون کے بڑے بھائی ہیں، نمرود کے بڑے بھائی ہیں۔ چلے تھے قانون بنا کے نبی کا گلا کاٹنے، اپنے ہی گلا کٹوا لیا۔ اس لیے کہتے ہیں سرکار کی کیسے مناظرہ کرنے آئیں گے؟ بولتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، کیسے اس کو کریکٹ کریں گے؟ حدیث تو کچھ اور ہے، اور پھر لگا کے ایسا فائدہ جس میں کوئی فائدہ نہیں لکھ دیا، میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ کیا رسول مر کر مٹی میں مل گئے؟ ارے مٹی میں ملنا عربک لینگویج نہیں ہے، پرشین نہیں ہے، اردو ہے۔ لوگ بولتے ہیں برباد ہونے کے معنی میں ڈسٹرائے our beloved prophet in the grave, destroyed، ایسا کچھ بولتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں 2 منٹ اور آپ کا میں لوں گا، اور وہ یہ کہ مجھے بتاؤ، جیسے کوئی بولا، کیا بولا؟ بیٹا بہت محنت کرا ہے میں نے تم کو، سوچا حضرت تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
गुजरे वाला इमाम पर तशरीफ रखते। हजरात गिरामी, देखिए कैसी कैसी अजीम हस्तियां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चली आ रही है, खिंची खिंची चली आ रही है। बुलाओ तो ना वक्त नहीं है, बिन बुलाए चली आ रही है। बात यह है कि सीने का मिजाज और है, मदीने का मिजाज और। क्या तरीका तशरीफ लाए तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं अपने एक बाप अपने बेटे से बोला, बेटा तू फेल हो गया इम्तिहान में, हाँ यू बिकेम फेल। मैंने क्या सोचा था, मैंने ख्वाब देखा था, मेरे ड्रीम थे तू कमिश्नर बनेगा। हाँ मेरा ख्वाब मिट्टी में मिल गया। उर्दू में बोलते कि नहीं, मेरा सपना मिट्टी में मिल गया, मेरे सारे ड्रीम मिट्टी में। तो क्या ड्रीम मिट्टी में टच हुआ क्या? ड्रीम तो हम सोते वक्त देखते हैं, वो मिट्टी में कैसे गया? मतलब बर्बाद हो गया। मिट्टी में मिलना बर्बाद होना, ये जुबान उर्दू की है और रसूल के लिए इस्तेमाल की जाए कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। बड़ी कोशिश किया हिंदुस्तान में, मोटे उनकी जमात का मोटा मौलवी आया, बड़ी कोशिश किया, मैं माने से मिट्टी से मिल गए। अब कुछ बात बन सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाने के बाद कब्र में मिट्टी से मिले हैं, मिट्टी में नहीं, मिट्टी से। ये से लिखना था तो मैं लिख दिया, मतलब से लिखना था तो से क्यों नहीं लिखा? अरे को टैक्सी ड्राइवर चूक गया तो मान लीजिए, तेरा मौलवी कैसे चूक गया? से लिखना था, मैं लिख दिया। बोले से की जगह में जो है वो करेक्ट है, से की जगह में जो है करेक्ट है। इत्तेफाक से मैं मौलवी साहब को एक डंडा दिया, कांटेदार डंडा दिया, एकदम चिकना चिकना, साफ साफ नहीं था, क्लीन नहीं था, खारदार था, कांटेदार था, वो मैंने अमानतन दिया। मौलवी साहब ये तुम अपने पास रखो, जब मैं मांगूंगा तो दे देना, अमानत है। 6 महीने बाद मैंने उनसे डंडा मांगा, वो मेरा कांटेदार डंडा किधर है? तो मौलवी खालिद ने कहा, फॉर एग्जाम्पल XYZ के हिसाब से समझो, मौलवी खालिद ने कहा जो आपने डंडा दिया था मुझसे गुम हो गया, मुझसे गुम हो गया, पता नहीं कहा भूल गया। मैं यही समझूंगा ना कि मेरा कांटेदार डंडा मौलवी खालिद से गुम हो गया, यही तो समझूंगा ना। और से की जगह में बोला जा सकता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा कांटेदार डंडा मौलवी खालिद में गुम हो गया? ये गाली है कि नहीं? तो जब मैं से की जगह में बोलूं, से की जगह मैं बोलूं तो गाली बनती है। तो रसूल पाक के लिए जब तूने से की जगह मैं कहा तो पैगंबर को गाली दी, और जो पैगंबर को गाली देगा चाहे वो दुनिया का कोई भी कलमा पढ़ने वाला हो, अपनी जान दे सकता है, पैगंबर की शान नहीं दे सकता। ये क्यों सामने आएंगे? ये क्यों आएंगे? किन किन इबारतों को साफ करेंगे? वो इबारतें जो मुजद्दिद आज़म की नजर में कुफ्र हो, वो लबो लहजा जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, मुहद्दिस आजम हिंद, मुफ्ती आजम हिंद की नजर में हो। अरे जब लिखने वाला ही अशरफ अली थानवी अपनी पूरी जिंदगी में अपनी लिखी हुई किताब हिफ्जुल ईमान की गंदा इबारत को जब साफ न कर सका, अरे जिसने टॉयलेट किया जब वही साफ न कर सका, तो ये बात के स्वीपर क्या साफ करेंगे? ये बात के लोग क्या आएंगे? याद रखना, ये बात नहीं है कि वो हमारे सामने आने को तैयार नहीं है, बात ये नहीं है कि वो पीर फैयाजुल हसन के सामने आने को तैयार नहीं है, बात ये नहीं है कि अल्लामा सईद असद के सामने आने को तैयार नहीं है। बात ये है कि उनके दिल में कुफ्र का वो बुतखाना बन चुका है जो किसी भी अजान देने वाले के सामने आने को तैयार नहीं है। मस्जिद का मिजाज और है, बुतखाने का मिजाज और। ये हिफ्जुल ईमान की गंदा इबारत, द डर्टी कमिटमेंट्स एंड डर्टी वर्डिक्ट अबाउट होली प्रॉफिट, हाउ दे विल रिमूव इट। वो गंदा डर्टी इबारत और वो राइटिंग जो उन्होंने हिफ्जुल ईमान में, तहजीरुन नास में, बराई काफिया में लिखी है, वो तुम नहीं जानते। मुनाजरा होगा, तुम जान जाओगे, तुम जान जाओगे, वहाबियत को पहचान जाओगे, और पहचान जाओगे तो ये बरतानिया में नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये बरतानिया में मुसलमान की हैसियत हम कहते हैं, और फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो बनो वही बोला करो। जब तुम सुन्नियत से खारिज हो तो सुन्नी मत बोलो, जब इस्लाम से खारिज हो तो मुसलमान मत बोलो, जब कादियत से खारिज हो
تو قادری مت بولو، جب چشتیت سے باہر رہو تو چشتی مت بولو، جب نقشبندیت سے خارج ہو جاؤ تو نقشبندی اپنے کو نہ کہو، کم سے کم کہنے میں تو سچے ہو جاؤ۔ آپ دیکھتے اس ملک کے گورے بھی مشکل سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ کتنی آسانی سے بولتے ہیں۔ جب یہ کافروں کی طرح نہیں ہو پا رہے ہیں تو مسلمانوں کی طرح کیا ہو پائیں گے؟ اب یہ فرماتے ہیں اس وقت، ابھی جب علامہ تشریف لائیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے، نماز میں آ جائے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، آپ نے ساری تقریریں سنی۔ ابے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہیں دیکھتا تھی؟ نبی کی نماز دیکھنا، نبی سجدے میں، امام حسین پشت پر، نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا حسین کے خیال سے، اترے تو اٹھ پہ سر اٹھاؤں، امام حسین اتر گئے، بچپنا ہے زیادہ ٹھہرتا نہیں گئی، پشت مبارک پہ تھا، نیچے اتر گئے، جب حسین اتر گئے تب رسول نے سجدہ مکمل کیا، عبادت مکمل کی، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز نہیں دوہرایا، نماز نبی کی ہو گئی، تو حسین کا خیال کیا، وہ بھی سجدے میں کیا، حسین کا خیال سجدے میں، حسین کا تصور سجدے میں، حسین کی رعایت سجدے میں، حسین کا لحاظ سجدے میں، تکبر حسین سجدے میں، امام حسین اپنی تمام عظمت و رفعت و بلندی بلند پائیدی بے مثلی سیادت و قیادت و امامت و سیادت کے باوجود وہ کربلا میں شہید اعظم ہیں، اس کے باوجود ہم سب پہ امام ہیں، اس کے باوجود امام کے بیٹے ہیں، امام کے بھائی ہیں، خود امام ہیں، امام کے باپ ہیں، اس کے باوجود امتی ہیں، امتی ہیں، امتی ہیں، حسین امتی ہیں، اور نماز میں نبی ہیں، نماز میں نبی ہیں، نبی سجدے میں امتی کا خیال کر رہا ہے، اور امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ اگر ان جاہلوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوئی؟ برمنگھم کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اور برمنگھم ہی نہیں، بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ ہی نہیں، عرب ہی نہیں، عرب و عجم، ذرہ ذرہ نبی کا، دھرتی پوری نبی کی، سارا آسمان نبی کا، سارے ستارے نبی کے، ایک ایک چیز ہے نبی کی، ہم نبی کے، تم نبی کے، سب نبی کا، ارے سب نبی کا، رب بھی نبی کا ہے، رب بھی نبی کا ہے۔ ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر جب بھی حملہ ہوگا تو ہم کنکری سہی، ہم اونٹ کی نوک پر سہی، ہم معمولی ذرہ سہی، لیکن جس طرح ابو جہل کی مٹھی میں کنکری کو خاموش نہیں رکھا جا سکا، اور جب تم نبی کی عزت اور علم و غیب کو للکارو گے تو سنی مسلمانوں کو بھی برطانیہ کی مٹھی میں خاموش نہیں رکھا جا سکتا۔ نہ ہم ابو جہل سے کل ڈرے ہیں، نہ ابو جہلیوں سے آج ڈرنا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مکمل کر یہ تو ابھی جو کچھ بولا ہے ہاشمی بولا ہے، مولانا ہاشمی نہیں، اس لیے کہ میرا مولانا اس وقت بس میں بند ہے، پرسوں وہ کھلے گا۔ جسٹر اسٹریٹ مسجد غوثیہ بلیک برن میں، یہ وہی بلیک برن ہے کہ میں نے ان کو سب سے پہلے وہاں بلایا تھا۔ علماء اہل سنت گواہ ہیں، جتنا ان کا بلیک تھا سب دکھایا، مگر میں بلیک دکھا پایا۔ یہ غوث اعظم کا کرم ہے، سرکار نقشبند کی مہربانی ہے، جس کو محبت کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں نقش کر کے بند کیا۔ نقش بند بننا بچوں کا کھیل نہیں، جب عشق مصطفیٰ کا نقش دل میں بند ہوتا ہے تب زمانے میں ایک نقش بند ہوتا ہے۔ قادریت کا پھول، چشتیت کی بہار، سہروردیت کی بہار
تنہا تھا، علماء اہل سنت کا بے پناہ تعاون تھا، بزرگوں کی دعائیں تھی، یہ سامنے آئے نہیں. میں صرف پیر صاحب ان کا بلیک دکھا سکا. مجھے کیا معلوم کہ پچھلے سال یہ بلیک برن میں یہ صرف بلیک دیکھیں گے اور پھر ہمارے علامہ آ کر انہیں برن کر دیں گے. بلیک برن ہوگا. ہم آپ کے پاس خود کو منوانے نہیں آئے. یہ علامہ سعید اسد خود کو منوانے نہیں آیا. یہ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنے شہر کی، اپنے گلی کوچے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. یہ تم کو، مدینے والوں کے غداروں کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. بچنا ہے. کیا رسول پاک نے صحابہ کو ابو جہلیوں سے نہیں بچایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شیطان نے کروٹ لی اور اپنے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے شکل بدل دی اور فتنے نے یزید کا روپ لیا، تو اس سے بچانے کے لیے امام حسین جلوہ گر ہوئے. معمول سے بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل آئے. اکبر کے دین الہی سے بچانے کے لیے تم کو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی آئے، جنہوں نے ہم کو باطل سے بچایا. لیکن جب ساری بدعقیدگیاں جو اگر الگ الگ تھی، کوئی صدیق اکبر کو مانتا ہے علی کو نہیں، کوئی علی کو مانتا ہے صدیق کو نہیں، کوئی صحابہ کو مانتا ہے اہل بیت کو نہیں، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں، کوئی سپاہ اہل بیت بناوے، کوئی سپاہ صحابہ، کوئی سپاہ اہل بیت بناوے، کوئی سپاہ صحابہ. یہ توفیق نہ ہوئی کہ سپاہ مصطفیٰ بناوے. تو کیا جانے لگا جب مسلمانوں کو یزیدیت کا فتنہ اٹھا. کوئی یزید کو اچھا مانے، کوئی حسین کو معاذ اللہ خراب کہے، یزید کو اچھا کہے. فتنے چلتے رہے، لوگ بدلتے رہے. خارجیت، باطنیت، رافضیت، انتہا پسند شیعت، خارجیت و ناصبیت، قرآن کو مخلوق کہنے کی بدعت، اعتزال کا بھٹکاؤ، گمراہی کا پھیلاؤ، بدعقیدگی کی طرف جھکاؤ، مختلف فتنوں کا معجون مرکب تیار کیا گیا اور ساری بدعقیدگی کو ریفائن کر کے سعودیہ کا پٹرول ڈال کر، سعودیہ کا پٹرول یہودیہ کا رول، سعودیہ کا پٹرول یہودیہ کا رول جب یہ جمع ہوا تب وہابیت نے جنم لیا. اور اس کا کڑا کاٹنے کے لیے رحمت کبریا نے احمد رضا کا انتخاب. احمد رضا کسی ہندوستانی کا نام نہیں ہے. احمد رضا کسی یو پی کے رہنے والے کا نام نہیں ہے. احمد رضا کسی بریلوی کا نام نہیں ہے. احمد رضا کسی شہری کا نام نہیں ہے. عشق رسول، علم و فضل، احترام سادات، تقوی و طہارت، باطل شکنی، احقاق حق، ابطال باطل جب ایک فرد میں جمع ہوتا ہے تب اس کا نام احمد رضا ہے. تب اس کا نام احمد رضا ہے. احمد رضا نظریے کا نام ہے. احمد رضا علامت کا نام ہے. احمد رضا پہچان کا نام ہے. احمد رضا نہ اپنے باپ سے پہچانے گئے نہ اپنے بیٹے سے پہچانے گئے، وہ رسول کے دربار سے پہچانے گئے. وہ غوث اعظم کے دربار سے پہچانا گیا. ضرورت تھی ایک ایسے عالم کی جو غوث اعظم کے گیت گائے، جو سیدوں کے گیت گائے، جو علویوں کے گیت گائے، جو ہاشمیوں کے گیت گائے، جو صحابہ کے گیت گائے، جو اہل بیت کے گیت گائے. اسی لیے کسی صحابی کے بیٹے کا انتخاب نہیں کیا گیا، اہل بیت کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا گیا. احمد رضا خان، احمد رضا خان، ہم تمہیں چنتے ہیں تاکہ جب تم مدح صحابی کرو تو اولاد کی وجہ سے نہیں، غلام کی وجہ سے کرو، غلام کی وجہ سے کرو. اور جب مدح اہل بیت کرو تو کسی سید کی وجہ سے نہیں، اولاد کی وجہ سے نہیں.
عقیدت کی وجہ سے احمد رضا ایک پاکیزہ عقیدت کا نام ہے، احمد رضا سنیت کی علامت کا نام ہے، احمد رضا تسلب عقیدہ کی پہچان کا نام ہے، احمد رضا ہندوستانی پاکستانی کا نام نہیں، غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے۔ ابو جہل رسول سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، ابو جہل رسول سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، منکر زکات صدیق اکبر سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، خارجی علی سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، یزید حسین سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، مامون امام احمد بن حنبل سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، اکبر مجدد الفسانی سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، اشرف علی تھانوی احمد رضا سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، عبدالہادی ہمارے شہید اسد اس لیے میں بشارت دیتا ہوں، علامہ اسد صاحب یہ آپ خود کے لیے نہیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خود کے لیے کرنے والا اور ہے، خدا کے لیے کرنے والا اور ہے۔